السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ دیکھیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جن کا لقب حتیب الانبیاء ہے کیونکہ آپ علیہ السلام نہایت فصیح اللسان اور بلیغ البیان تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف مبعوث کیا گیا۔ قرآن مجید میں کسی جگہ پر حضرت شعیب علیہ السلام کا اہل مدین کی طرف مبعوث ہونا آیا ہے اور کسی جگہ پر اصحاب ایکا کی طرف مبعوث ہونا آیا ہے، اور بعض کے مطابق یہ دونوں ایک ہی علاقے ہیں اور بعض کے مطابق الگ الگ ہیں۔ اور قرآن مجید میں کسی جگہ پر اصحاب رس کی طرف مبعوث ہونا بھی آیا ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ تینوں علاقے ایک ہی تھے، اور بعض کا قول ہے کہ یہ تینوں علاقے علیحدہ علیحدہ تھے اور اس قوم پر 3 علیحدہ علیحدہ عذاب آئے تھے۔ اب یہ کون سے 3 عذاب تھے جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آئے تھے، یہ ہم اس قصے میں اس ویڈیو میں آگے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اب دیکھیں، حضرت شعیب علیہ السلام وہی ہیں جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر گئے تھے اور 10 برس تک ان کی بکریاں چرائی تھیں، اور ان کی صاحبزادی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی، اور پھر واپس مصر چلے گئے تھے اور راستے میں کوہ طور کے قریب اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھی اور نبوت ملی۔ اب دیکھیں، جیسا کہ بعض علماء کے نزدیک حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، تو جو مدین کے لوگ تھے نا، وہ بہت زیادہ بت پرست تھے اور ناپ تول میں وہ لوگ کمی کرتے تھے، اپنے معاملات میں دغا بازی سے کام لیتے تھے، ہر راستے میں راہزن کے چلتے ہوئے کو وہ لوٹ لیتے تھے اور کھوٹے سکے چلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کرنے کی تعلیم کی، مگر یہ جو قوم تھی نا، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ کیا کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو کہہ دیا کہ اگر تو آپ ہمارے دین کی طرف نہیں نہ آئیں گے تو ہم آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت زیادہ سمجھایا، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن صرف تھوڑے سے ہی لوگ تھے جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے، اور بالآخر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کون سا اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر آیا ہے کہ اس قوم کو ایک عظیم زلزلے نے پکڑ لیا، یعنی کہ ان کو ایک زلزلے کا عذاب آیا ان پر، اور جس کی وجہ سے وہ اوندھے منہ گر کر مر گئے۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پر کس عذاب کا ذکر ہے کہ ان کو ایک سخت اور طریق دھوئیں نے پکڑ لیا، اور تیسرا کس عذاب کا ذکر ہے قرآن مجید میں، ان ظالموں کو ایک سخت ہولناک آواز نے پکڑ لیا۔ یعنی یہ 3 عذاب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آئے تھے۔ زمین سے زلزلہ آیا، آسمان سے دھواں آیا، اور چنگاریاں بڑی آگ اور ایک ہولناک آواز تھی جو کہ جگر پاش پاش کر دینے والی تھی، اور سب کا دم نکل گیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے اوپر جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے وہ اس عذاب سے محفوظ رہے تھے۔ یہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے سے ہمیں ایمانداری کا سبق ملتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، چیز میں ملاوٹ کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور بہت زیادہ بد اخلاق قوم تھی وہ۔ تو اب ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم نے ایمانداری سے کام لینا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے، عدل و انصاف کے ساتھ چلنا ہے، معاشرے میں امن کا درس دینا ہے، اور تمام بد اخلاقی جرائم سے بچ کے رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجارتی برائی کے بارے میں فرمایا ہے، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم و ستم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اس ویڈیو کے اختتام پر اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے۔